السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم. السلام علیکم. ابھی ہم لوگ بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی جگہ پہ جا رہے ہیں. جتنا میں نے سنا تھا, میں چاہوں گی مصطفیٰ صاحب آپ خود ہی بتائیے کہ ہم کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں, آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. جی میں آپ کو 2D 3D ہماری فائرنگ سیمولیٹر رینج ہے. اٹس ون آف اے کائنڈ, اور ریسرچ سینٹر پلس ہمارا 25 لائیو میٹر فائرنگ رینج ہے ہماری, جہاں پہ ہمارے کمانڈوز لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں وہاں پہ فائر پریکٹس کرتے ہیں. 3D روم کے اندر ہم لوگ آ چکے ہیں. ایک بہت ہی اسپوفی قسم کا روم ہے اور پورا ڈارک ہے یہاں پر, اور مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ صاحب آپ سے جانیں گے کہ اس روم کی خاصیت بتائیے, اور 3D فیسلٹی کس طرح سے یوز ہوتی ہے, کس طرح سے ایج دیتی ہے ہمارے کمانڈوز کو. جی بیسکلی اٹس ون آف اے کائنڈ. یہ ہمارا 3D فائرنگ سیمولیٹر رینج ہے, جس میں ہم مختلف سینیریوز کے تحت اپنے کمانڈوز کو فیمیل میل کو ٹرین کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مختلف سینیریو میں وہ اپنے آپ کو فائرنگ پریکٹس کر سکتے ہیں اور ویپن کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ ہماری بلٹس ہیں جو ہم ان کو پہلے یہاں پہ ان کو ٹرین کرنے, پھر ہم ان کو لائیو فائر پہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ روم پورا میں ڈارک, یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈارک بھی رکھا ہوا ہے, تو کیا خاصیت ہے اس روم کی, 3D فیسلٹی جو ہے اس کے حوالے سے بتائیے. جی اپنے کائنڈ ون آف اے کائنڈ یہ سیمولیٹر رینج ہے, بیسکلی 3D فائرنگ سیمولیٹر رینج. یہاں پہ ہم نے مختلف سینیریوز ہم کریٹ کرتے ہیں, جس میں ہمارے فیمیل میل کینڈیڈیٹس جو ہیں کمانڈوز وہ یہاں پہ فائر پریکٹس کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو ہر طریقے سے ٹرین کرنے کے بعد پھر ہم ان کو لائیو فائر پہ لے کے جاتے ہیں, جہاں پہ وہ لائیو فائرنگ رینج پہ فائرنگ کرتے ہیں. اچھا مصطفیٰ یہ بتائیے, اس روم کو بھی ڈارک بھی رکھا ہوا ہے آپ نے, اور یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی نظر آ رہا ہے نارمل جو فائرنگ رینج جو پریکٹس والی جگہ ہوتی ہے اس سے, تو یہ کہاں پہ ایج دیتی ہے کمانڈوز کو, کیا اندھیرے کے اندر, یہ کس قسم کی سچویشن میں زیادہ ہے وہ اس حوالے سے ٹرین کرتی ہے. جی بیسکلی مختلف سینیریوز میں یہ سینیریو بھی ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ پریمیسز میں ہم نے گھسنا ہے جہاں پہ ڈارک ہے, رات کا ٹائم ہے, تو اس میں ہمارا کس طرح سے ہم نے وہاں پہ جا کے ایکٹیو رول پلے کرنا ہے, یا کس طرح ہم نے کمبیٹ کرنا ہے, یا جو ملزمان ہیں ان کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے. تو ہم نے ایک سینیریو کریٹ کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ ہمارے کمانڈوز گھستے ہیں اور گھسنے کے بعد وہ سچویشن کے مطابق اس ڈیل کرتے ہیں. یہ کس لیول کی ٹریننگ کہلاتی ہے, مطلب کس لیول پہ جا کے جو ہے وہ پھر جو آپ کے شوٹرز ہیں یا جو آپ کے کمانڈوز ہیں وہ اس لیول پہ پہنچتے ہیں یہاں ٹریننگ حاصل. بیسکلی وہ لڑکے لڑکیاں جو جن کو ہم کمپٹیشن کے لیے تیار کر رہے ہیں فار اسپورٹنگ ایونٹس ایز ویل ایز جو ہمارے آرم فورسز مختلف کمپٹیشن ارینج کرتے ہیں, جس میں ہمارے کینڈیڈیٹس جا کے حصہ لیتے ہیں کمانڈوز, تو اس کے لیے ہم ان کو یہاں پہ تیاری کرا رہے ہیں. تو آپ کے پاس یہاں پہ ہمیں کوئی ڈیمو بھی ملنے والا ہے؟ بالکل, آپ کو میرے سامنے کمانڈو کھڑا ہی آپ کو فائرنگ کر کے دکھائے گا سیمولیٹر پہ. صحیح, زبردست پہ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں چل کے. زبردست, تھینک یو سو مچ عمر آپ کا, اور مصطفیٰ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ہمارے ساتھ آگے بھی موجود رہیں گے. یہ 3D شوٹنگ رینج تھی, اب ان کے ریئر شوٹنگ رینج کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ فہیم بھی موجود ہے, ان کو جوائن کریں گے, وہاں پہ ہم لوگ بھی شاید کچھ فائرنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دوستو اس وقت ہم لائیو فائرنگ رینج میں موجود ہیں, اور اس کی رینج 25 میٹر ہے. یہ جو ایریا ہے یہ اتنا پرسکون ایریا ہے کہ یہاں پہ جو بھی فائر ہو رہے ہوتے ہیں اس کی آواز یہاں تک نہیں پہنچتی ہے, اور یہاں پہ بیٹھ کے جتنے بھی سربراہ ہوتے ہیں اور جو آفیسرز ہوتے ہیں, سینئرز ہوتے ہیں, وہ یہاں پہ بیٹھ کے کمانڈوز کی جو ان کی پرفارمنس ہوتی ہے وہ یہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل, ہم دیکھ رہے ہیں کتنے قسم کے فٹ جو ہے اندر کمانڈوز بھی موجود ہیں فہیم, اور ہم بھی پہلے ان کی فائرنگ دیکھیں گے, پھر ہم بھی کوشش کریں گے کہ ٹرائی کریں اور کچھ شوٹنگ جو ہے یہاں کر کے. مجھے کافی سارے لوگ صبح سے یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ بھی بڑے فٹ کمانڈو لگ رہے ہیں. یہ زیادتی ہے کہ میری تعریف نہ کریں. آپ کا اصل ٹیسٹ پہ اندر ہونے والا ہے فہیم, آئیے اور چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل میں آپ کمانڈو ہیں یا نہیں. اوکے, یس. دوستو اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں یہ بالکل نہ سمجھے گا کہ ہم کسی شوٹنگ کے سیٹ پہ آ گئے ہیں, کوئی انگریزی ایکشن فلم جو ہے وہ شوٹ ہو رہی ہے. بالکل فہیم, ہم لوگ اب جہاں پہ موجود ہے کرنٹلی یہ فائرنگ رینج جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی موجود ہے. ہمارا جو پولیس کا ادارہ ہے اسی پولیس کے اندر ہی ایک ادارہ ہے جس کا اتنا ایک زبردست قسم کا انوائرمنٹ ہے کہ ہمیں خود ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کیا واقعی پاکستان کے اندر موجود ہے, کسی زبردست قسم کی شوٹ پہ پہنچ چکے ہیں. جی ہاں, ان سمپل ورڈز SSU کے کمانڈوز جو ہیں یہاں پہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سب انسپیکٹر مصطفیٰ صاحب. مصطفیٰ صاحب, کیا یہی وہ فائرنگ رینج ہے جو پاکستان میں بالکل اپنی نوعیت کا منفرد ہے؟
جی بالکل، یہ 25 میٹر پہ ون آف اس کائنڈ جو کہ HSC ہیلتھ سیکورٹی کے انوائرمنٹ کے حوالے سے یہ اپرووڈ ہے، اور یہ 25 میٹر فائرنگ رینج ہے جسے ہم اسمال ویپنز یوز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہیں تو ہم اس پہ جو ہیوی ویپن ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی 5.56 M4 جو کہ ہمارے پاس لیٹسٹ ویپن ہے، اور اس کے علاوہ SMG 7.62 وہ بھی ہم یہاں پہ ٹارگٹ پریکٹس کر سکتے ہیں. گریٹ. اچھا ایک چیز بتائیے گا، وہ پیچھے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے مل رہی ہے جگہ، تو وہ اس طرح کی جی وہ 45 ڈگری پہ ہم نے ایک بنایا ہوا ہے. یہ بیسکلی ادھر بلٹ ریکوشن نہیں ہوتی، اور ہمارا جو بلٹ ہم فائر کرتے ہیں اس کا جو وہ لیڈ ہوتا ہے وہ اس کو اریسٹ کر لیتا ہے، اور اس کو وہ ایک جگہ جمع کر کے مشین کے تھرو ایک سیپریٹ جگہ پہ وہ کر لیتا ہے. اس سے کیا ڈفرنس آتا ہے؟ کیا ڈفرنس بیسکلی ریکوشن نہیں ہوتا، اس سے ایکسیڈنٹل فائر نہیں ہوتا، مطلب کہ آپ کو خطرہ نہیں ہوتا کہ گولی ریکوشن کرے گی اور کسی کو لگ سکتی ہے، جو کہ بالکل اپنے لیٹسٹ ہے، اور یہ بالکل ہر چیز کو مینٹین رکھا گیا ہے تاکہ ہاں ایگزیکٹلی. زبردست. تو دوستو ابھی بڑھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے یہ SSU کے کمانڈوز کس طرح پریکٹس کرتے ہیں. آئیے. دوستو اس وقت موجود ہے AIG پولیس سیکیورٹی سندھ مقصود احمد صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سر. ہم نے SSU کو وزٹ کیا ہے، اتنی اعلیٰ فورس بنانے کا خیال کیسے آیا؟ سب سے پہلے آئی تھینک یو آل، اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی یونٹ میں، اور یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے ہمارے ہی یونیفارم میں اس پروگرام کو ریکارڈ کیا اور اس چیز کو اون کیا کہ یہ جو محافظ اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں اور ملک کی خدمت کے لیے دن رات اپنی جان بھی حاضر کرنے کو تیار ہیں، ان کی خراج تحسین کے لیے آپ آئیں، اور ان کی لائف کو آپ نے آ کے خود آبزرو کیا اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آئی تھنک ہم لوگوں نے اس کا کچھ 5% مقصود صاحب ایکسپیرینس کیا ہے، اور واقعی میں ہم لوگ تھرو آؤٹ یہی بول رہے تھے کہ واو یا او مائی گاڈ کس طرح سے لوگ یہ کر پاتے ہیں. تو واقعی میں سلام ہے. اور پولیس کے حوالے سے جو امیج تھی ہم نے سے پہلے ہی ڈسکس کیا تھا کہ جو امیج ہم لے کے انٹر ہوئے تھے SSU میں اور جو لے کے جا رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ سے جاننا چاہوں گی کتنی محنت لگی اوبیسلی آپ کو بھی وہ امیج کو جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کرنے میں، اور یہ پوری جو اپنے یہاں پہ یونٹ تیار کی ہے اس کے حوالے سے بتائیے. جب میں نے پولیس سروس جوائن کی اب سے 14 سال پہلے، اس وقت جو پولیس کا فیئر تھا لوگوں میں بھی ایسے جیسے آپ سٹیزنس ہیں اسی طرح کرتے تھے کہ ان کی جو رسپیکٹ تھی یا جو بھی ان کے حالات تھے وہ خاص ابھی تک بدلے نہیں ہیں. تو اس ساری چیز کو آبزرو کرتے آیا. جب پھر میں نے سوچا کہ اس کو ہم بہتر طور پہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ اسی فورس کو اگر ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ لے کے جائیں تو اس کا کیا فارمولا ہو سکتا ہے، اور اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ لوگ اس کی عزت کریں اور جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں اس کو پرائڈ فیل کریں اس چیز میں. جب سندھ پولیس میں ایز اے SP میں نے جوائن کیا تو مجھے چانس ملا کہ جو میری ڈیوٹیز میں آتا تھا کہ ٹو پروٹیکٹ پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر ایز SSP سیکیورٹی. آرمی سیٹ اپ سے سیولین سیٹ اپ کا ٹرانزیشن ہوا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری. تو ساری جو ذمہ داری آئی وہ پولیس پہ آ گئی کہ جو جتنی آرمی پروٹیکٹ کرتی تھی پریزیڈنٹ پاکستان کو وہ اب پولیس کی اس پہ آ گئی، اور اس کے لیے جو ہماری فورسز تھی وہ تیار نہیں تھی، نہ ان کی ٹریننگ پراپر تھی نہ ان کا ویپنز پراپر تھے. تو اس حالات میں اگر آپ 6-7 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت جو ٹیررزم کا جو اٹیکس تھے پریزیڈنٹ پاکستان پہ یا ایون جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز پہ، تو اس میں جو تھریٹ لیول تھا وہ ہائیسٹ لیول پہ تھا، اور ہم جنگ کی حالت میں تھے اور ابھی بھی حالت جنگ میں ہے طالبان کے نام پہ، داعش کے نام پہ، مگر یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ اگر اس پولیس کے ساتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اسپیشلائز فورسز چاہیے، اس کے لیے آپ کے جو پولیس آفیسرس ہیں ان کو اسپیشلی ٹرینڈ ہونا چاہیے، اور ان کا جو مرال ہے وہ اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ اس چیز کو بہتر طور پہ پرفارم کر سکے. اب مرال کے لیے آپ ان کی بیسک نیڈس کا خیال کرتے ہیں، تو ہم نے پھر ان کی جو ہے
پیس کے بارے میں جب بتایا کہ جن کی تنخواہیں اتنی نہیں ہیں کہ رسپیکٹفلی اپنی فیملی کو فیڈ کر سکیں، تو ان کی تنخواہیں پراپر ہونی چاہیے، پھر ان کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے، دین ان کی جو ویپنری ریکوائرڈ ہے وہ ان کو ملنی چاہیے، اس کے بعد یہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ بالکل، پرفارمنس جو ہے تبھی حاصل کی جا سکتی ہے، کہتے ہیں ہیپی اسٹاف ہیلدی پروڈکٹ، تو جب وہ انہیں ہیپی رکھیں گے سب لوگوں کو تو پھر وہ ڈیفینیٹلی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ابھی تک SSU کی کیا کیا اچیومنٹس رہی ہیں؟ جب SSU شروع میں ہم نے بنایا اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور ان کو جب ہم نے آئیڈیا دیا کہ اگر اپنے امپورٹنٹ کوئی کام دینا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کروانے ہیں، تو اس کے لیے اسپیشلائز فورسز کے لیے آپ کو ان کی تنخواہیں بہتر کرنی پڑیں گی اور ان کا کوئی بیسک اسٹرکچر کو بہتر کرنا پڑے گا، تبھی یہ جو ہے جو عام پولیس جس کو آپ اتنی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو آپ کو ان کی عزت کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے اور وہ ریسپیکٹفلی کام بھی کر سکیں گے۔ تو یہ ان کی ایک گریٹنس تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی، تو انہوں نے اس آئیڈیا کو اسی طرح اپروو کیا جس طرح ان کے سامنے پریزنٹ کیا گیا، ان کی تنخواہیں ڈبل کر کے ایک نئی اس یونٹ کا انہوں نے کیا، اور اس میں یہ ایک آپ کے سامنے ایک چیز سامنے آئی ہے کہ 4 سال پہلے جو چیز شروع کی تھی اس اپروول سے ابھی یہ چیز بالکل ریڈی ہے، اور ہم اس میں جتنے بھی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہماری یونٹ ہوتی ہے، ہمارے کمانڈوز ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لوکل پولیس ہو چاہے انفارمیشن بیس آپریشنز ہوں، اس میں ہمارے لڑکے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ وی گو اینڈ ڈو اوور جاب دین گیٹ بیک، ہم اس میں فرنٹ پہ نہیں آتے۔ یہ فرسٹ ٹائم میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا سر، دیکھیں SSU سے ابھی تک جو ہے ایک شہری اس طرح واقف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسے ابھی تک اتنا کمرشل کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں، جب آپ ایک نیا پروجیکٹ کرتے ہیں تو جب تک وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا، اگر آپ اس میں لوگوں سے انفارمیشن شیئر کریں گے اور اس میں ہر بندے کو اگر آپ اپنے انس اینڈ آؤٹ بتائیں گے، تو یہی چیز آپ کے ٹیررسٹ بھی سن رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو اپنی اسٹرینتھ بتاتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کیپیبلٹی آ گئی ہے، تو یہ ہر بندہ سن رہا ہے، تو یہ ایک آپ کا اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے، یہ آپ کو نہیں شیئر کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں، ہمارے فورسز کو پتہ ہے کہ ہماری کیا کیپیبلٹی ہے اور ہم کہاں پہ ان کے ساتھ جا کے کام پرفارم کر سکتے ہیں اور ریزلٹ دے سکتے ہیں۔ جہاں تک پبلک کی بات ہے، پبلک تک ہم نیڈ ٹو نو بیسس انفارمیشن دیتے ہیں تھرو آور پریس ریلیزز کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، اس کے یہ ریزلٹس ہیں۔ جیسے جو اگر آپ اچیومنٹس کی بات کریں، جو کراچی ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا، اس وقت اگر آپ ویژولائز کریں کہ تھانے کی جو پولیس ہے ان کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے جا کے ٹیررسٹ کو فیس کرے اور ان سے لڑے، یا تو پھر آپ ملٹری کمانڈوز کو کام بلائیں، جیسے ہمارے SSC کے کمانڈوز ہمیشہ آتے ہیں، مگر دے ٹیک سم ٹائم، وہاں سے فلائی کرنا یہاں تک پہنچنا، تو ود ان دی سول ایجنسیز آپ کے پاس کیا ایسی فورس ہے کہ جو ان کو فیس کر سکیں؟ تو یہ آپ کا SSU تھا، وی ور دی فرسٹ ون ٹو ریسپونڈ۔ IG صاحب کے ساتھ ہماری فورس موجود تھی اور ہم نے اس کو آپریشن کو کمپلیٹ کیا، دین وی کیم بیک۔ ہمیں میڈیا کے سامنے تصویر کھنچوانے کا کوئی شوق نہیں ہے، وی جسٹ ڈو اوور جاب اور ہم واپس آ جاتے ہیں۔ آگے پھر ہمارے کمانڈرز کا ہے کہ ان کو اس چیز کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں اور آگے اس کو، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیگل ایشوز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں جو کہ پبلک کے ساتھ ہم نہیں شیئر کر سکتے، مگر یہ کہ جب کام کر کے ہم اپنی فورسز کو تیار رکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کچھ ہو تو ہم اس کو کیسے۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، دیکھیں SSU کے بارے میں ہم یہ تو بتا ہی سکتے ہیں نا اپنے دیکھنے والوں کو کہ ہم SSU کو آئندہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہماری ود ان دا سول گورنمنٹ، ود ان دا سول سیٹ اپ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اسی گورنمنٹ کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا یا جو بھی آپ ان کے بارے میں اچھا برا کہتے ہیں، یہ بھی اسی گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے، اسی سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہے اور اسی دور میں یہ بنا ہے۔ یہی اپروولس انہوں نے تمام کو دیے چیزیں بہتر کرنے کے لیے، مگر انہوں نے وہ چیزیں آگے پرفارم نہیں کی، ان کو گراؤنڈ پہ ریئلٹی کے طور پہ نہیں لے کے آئے۔ تو یہ اسی گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے، ہم نے صرف اس کو جو چیز ملی تھی اس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کیا اور انہی ریسورسز کو ہم نے یوز کر کے پراپر طور پہ ہم ایک اسٹرکچر کو کھڑا کیا ہے، اور اب یہ ایک انڈیپینڈنٹلی ایک یونٹ ہے جو کہ کسی بھی برے وقت میں اس ملک کے لیے کہیں پہ بھی تیار ہے اور اس کو فیس کر سکتے ہیں۔ صاحب میسج کیا دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ ہم تو تھرلی جو ہم نے ایکسپیرینس بھی کیا اور ہم نے امپریسڈ بھی ہیں اور ہمارے فل کانفیڈینس بھی ہے SSU کے اندر کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک واقعی میں ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی خاص فورس موجود ہے۔ لوگوں کو ہمارے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، ابھی
मैसेज को हम आखिर में कर लें, मैं एक दो चीज़ें क्लियर कर लूँ एसएससी के बारे में। ये जब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, सफूरा गोट का इंसिडेंट हुआ, उसमें जब इंफॉर्मेशन बेस रेड्स करने थे तो उसमें हमारी टीम सबसे आगे थी, लोकल पुलिस के साथ या सीआईडी के साथ। और अभी भी जब भी हमें रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि जी इंफॉर्मेशन है, तो हमारे ट्रूप्स उनके साथ होते हैं और फ्रंट पे वो लोग जाते हैं, देन कैप्चर दी सस्पेक्ट्स एंड हैंड ओवर टू देम फॉर द लीगल प्रोसेस। और इसी तरह जो बाकी ड्यूटीज़ हैं, जैसे इलेक्शन ड्यूटीज़ हो गई और आपके इवन पोलियो कैंपेन है, जो कि लोकल पुलिस के साथ साथ हमारे ट्रूप्स भी जाते हैं सेंसिटिव एरियाज़ में, जो कि नॉर्मल तौर पे मुश्किल होते जाने के लिए, वहाँ पे हम जाते हैं और उनकी हेल्प के साथ वो चीज़ें, रूटीन की चीज़ें जो होती हैं वो हम पूरी करते हैं। फिर इसके अलावा जैसे मुहर्रम की प्रोसेशन था, अभी 40वें का था, अभी लोकल बॉडी इलेक्शन था, तो वहाँ पे जहाँ पे सेंसिटिव एरियाज थे वो हमारे कमांडोज उनके साथ मौजूद थे। आईएसओ के बारे में हमें बताइए कि आईएसओ ने एक स्टैंडर्ड को देख के एक सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफाई किया है कि ये वाकई एक काबिल सताइश और एक मेयार के बिल्कुल मुताबिक एक यूनिट है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आईएसओ जो है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और उसमें वो आपका सर्वे करते हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसीजर्स हैं उसको देखते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल के हैं कि नहीं है। वो कुछ चीज़ें बेसिक उनके क्राइटेरिया होते हैं, उसको आप फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। जब हमने अपनी सारी चीज़ें कर ली तो वी थॉट कि अगर इसको हमने इंटरनेशनल लेवल पे इदारे को रिकग्नाइज करवाना है और उसमें अगर हमने उसकी रिकग्निशन को मुल्क से बाहर लेके जाना है और जब बाहर कोऑर्डिनेशन करनी है, तो उनको पता होना चाहिए कि इस मुल्क में भी इंटरनेशनल लेवल के इदारे मौजूद हैं और वो उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहे हैं। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और अचीवमेंट भी है कि पाकिस्तान में ये पहला सिक्योरिटी यूनिट है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके थ्रू रिकग्नाइज हुआ है और उसकी सर्टिफिकेशन उन्होंने की है। और अगर दुनिया में अगर आप देखें तो देयर आर वेरी फ्यू सिक्योरिटी सेटअप्स जो कि आईएसओ सर्टिफाइड हैं और उसमें हमारा भी शामिल है। जबरदस्त। रिक्रूटमेंट के हवाले से बताइए हमें, क्योंकि पुलिस का ही एक एलीट फोर्स जो है कहलाती है एसएसयू, तो इसमें रिक्रूटमेंट जो की जाती है वो किन बेसिस पे की जाती है, कौन सी कैपेसिटी, कौन सी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए? देखें, कोई भी इदारा अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे ही उसके जो बेस होती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स पे कंप्रोमाइज करते हैं तो आपकी हर चीज़ पे कंप्रोमाइज होना है। तो रिक्रूटमेंट हमने इसको 100% मेरिट पे रखा हुआ है। और रिक्रूटमेंट पे अगर मैं अपना रिश्तेदार को भी कराना चाहूँ तो उसने सर्टन टेस्ट पास करने हैं, अगर वो क्वालिफाई करेगा तभी इधर आ सकता है। तो जी आपका चांस तो गया। और उसमें हमने ये किया कि फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान नेशनल टेस्टिंग सर्विस की हमने सर्विसेज ली, उनके साथ MOU साइन करके हमने पहले उनके थ्रू रिक्रूटमेंट के टेस्ट करवाए। फिर जो वहाँ से क्वालिफाई करके आते थे, फिर हमने फर्स्ट टाइम इन पुलिस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इंट्रोड्यूस करवाई। ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वो होती है जो कि आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स जब इंडक्शन के लिए टेस्ट के लिए जाते हैं, तो ISSP सुना होगा आपने, मैं भी उधर से पास करके, जो जितने भी आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर्स जाते हैं ISSP के थ्रू उनकी टेस्टिंग होती है। जो वहाँ से क्वालिफाई करता है फर्दर फिर उसकी आगे सिलेक्शन होती है। तो हमने उन्हीं पैटर्न को ISSP के जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है हमने पुलिस के लिए रीडिज़ाइन करवाया। और हमने ये अपने सेक्रेटरीज को कहा कि इनके दिमाग में देखें क्या चल रहा है, कि ये इस जॉब के लायक भी है कि नहीं है। प्रेसिडेंट के पीछे खड़े हुए हैं और अगर आप दिमाग में कुछ चीज़ें शरारत है या आप रिलीजियसली मोटिवेटेड हैं या आप के जहन में लालच है और पैसे की वजह से आप अपनी ड्यूटी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उनकी टेस्ट होती है। उसके बाद जब वो क्लियर करते हैं सारी चीज़ें, फिर उसकी फर्दर फिजिकल टेस्ट होते हैं, देन उसकी फाइनल इंटरव्यू के बाद वो इस काबिल होता है कि SSC को ज्वाइन कर सके। जबरदस्त। सर, आप जिस ओहदे पे इस वक्त हैं, इसके साथ साथ आपके बहुत सारे और भी बाजू भी होंगे, मतलब वो लोग जो आपकी सपोर्ट बन के आपको ये सारा सिस्टम चलाने में आपकी मदद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ भी हमें जो है वो मिलवाया जाए और ताकि हम लोग उनसे भी बातचीत करें। बिल्कुल, मिलते हैं आपको।
نیوز کیفے میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت میں SSU میں ہوں اور وجیہ میرے ساتھ موجود نہیں ہے کیونکہ وہ SSU کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں انہیں وزٹ کرنے میں ابھی تک مصروف ہیں. میں ہوں AIG صاحب کے ساتھ, مقصود احمد صاحب کے ساتھ, اور ان کی ٹیم کے بہت ہی خاص ممبرز اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا, جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسد صاحب, SP صاحب ہے نا سر؟ جی بالکل. میں ویسے ان میں انتہائی کمزور ہوں ان عہدوں میں, اور جو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کا میں تعارف کروا رہا ہوتا ہوں وہ خوش ہونے کی وجہ انہیں غصہ آ رہا ہوتا ہے مجھے کہ میں تو یہ کھا ہی نہیں, میرا کیا کر دیا انہوں نے. اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جناب ہمارے سیکیورٹی آفیسر مظفر اقبال صاحب. گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ اس طرح شروع کریں گے. سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا کیا آپ کے ٹارگیٹس ہیں؟ بیسیکلی مجھے کراچی پولیس میں کام کرتے ہوئے تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. تو اس دوران مجھے بائی چانس ایک دن SSU ہیڈ کوارٹر وزٹ کرنے کا چانس ملا کسی آفیشیل کام کے سلسلے میں. تو جب میں نے آ کے دیکھا تو میں بالکل حیران رہ گیا نا. تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ پولیس کا ہی حصہ ہے نا, کیا ہے یہ پولیس نارمل پولیس نہیں مجھے لگ رہی. تو پھر سر نے سارا مجھے یہاں کے بارے میں بریف کیا, ساری چیزوں کا, SSU کا پورا وزٹ کرایا, چیزیں دیکھی. تو پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ یار اصل پولیسنگ اور جو پولیس کا ایک پراپر سول ہونی چاہیے وہ تو یہاں پہ کام کر رہی ہے. صحیح. تو پھر میں نے سر سے ریکویسٹ کی کہ میں یہاں پہ جوائن کرنا چاہتا ہوں. پھر یہاں پہ تقریباً 1 سال پہلے میں نے یہاں پہ جوائننگ دی SSU میں. جیسا کہ آپ نے ابھی خود بھی وزٹ کیا, سارے ہمارے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو دیکھا کہ جو ٹاپ پرفیکٹ لیول ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, ٹاپ آف دی لائن جو ہوتا ہے, تو یہ پولیس کا ایک ٹاپ آف دی لائن ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اسپیشل سیکورٹی یونٹ ہے. نو ڈاؤٹ. اچھا سر مظفر اقبال صاحب, سر آپ کی کیا کیا ذمہ داری ہے؟ میں تو ایک پوائنر میں سے شامل ہوں. ظاہر لیڈرشپ اچھی ہوتی ہے. ہمیں فارچونیٹلی ایسی لیڈرشپ ملی کہ وہ ہم نے شیئر کر کے آئیڈیاز, ہم نے چاہا کہ اپنے ملک کو ہم کچھ ڈیلیور کریں. جو چیزیں ہم سب دیکھتے آ رہے ہیں کہ بھائی ہماری پولیس اچھی نہیں ہے, فلاں اچھی نہیں ہے, تو کیونکہ ان کا میرے باس کا بھی فارن ایکسپوجر ہے بہت, ہم خود بھی باہر UN میں 4 سال ہم نے کام کیا میں نے, تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ باہر جا کے دنیا میں لوگوں کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے. وی اسٹارٹڈ فرام آور سیلف. تو یہ ڈائنامک لیڈرشپ کی وجہ سے یہ ہمت بھی پیدا ہوئی کہ ہم کام کریں, ورنہ ہیزیٹیشن رہتی ہے. آپ دیکھیں کسی جگہ بھی اگر وہ اوپر لیڈرشپ نے ہمیں گو ہیڈ دیا کہ اچھا کام کرتے جاؤ, پوچھنا نہیں ہے مجھ سے, اچھا کام کرتے جا رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں, ہمیں کوئی اچھے کام میں رکاوٹ نہیں ہے. تو جب یہ فورس بنی, اس کے سلیکشن, اس کے بعد اس کی سارے پروسیجر کے بعد, اصل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی ٹریننگز کے بعد یہ جو لوگ آپ انٹرویو ہوں گے یا جن سے ملے ہیں, ان کی آنکھوں میں جو چمک ہے, اصل پروڈکٹ وہ ہے جو کہ نہ تو کئی پولیٹیسائز ہیں, نہ کسی پرچی پہ آئے ہیں, نہ پیسوں پہ آئے ہیں. بالکل میرٹ پہ آنے کے بعد ان کو ٹریننگ کے بعد یہ معیار ان کا حاصل ہے ان کو کہ وہ وی کین ٹرسٹ دیم. گن ان کے ہاتھ میں ہے اور دشمن کے لیے یہ میسج ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری اس فورس کے کھڑے ہونے کے بعد جو ابھی حالیہ 2014 سے ضرب عزم شروع ہوا ہے, ہماری پاک بہادر افواج جو آگے محاذ پہ اور ان جگہوں پہ اٹیک کر رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو فیڈ بیک ادھر آ رہا ہے یہاں کا, تو ہم ان کے ساتھ ہی ہیں اور ہم پورا اس میں حصہ لے رہے ہیں. اور یقین کریں, بینگ اے پاکستانی, میں ایک لفظ کہوں گا سمپلی پولیس افیسر سے ہٹ کر, کہ ہمارے جو بھی ہمارے دشمن ہیں جو ہم سے لڑ رہے ہیں, انہوں نے ہر جگہ حملہ کر کے دیکھ لیا, اسکولوں تک, عبادت گاہوں تک, آرم فورسز پر, پولیس پر, مارکیٹوں میں. لیکن 30 سال میں وہ نہ ہمارے اسکول کی حاضری کم کر سکا, نہ ہماری عبادت گاہوں کی حاضری کم کر سکا, نہ ہماری مارکیٹوں کی رونقیں چھین سکا, نہ ہمارے لوگوں کے چہروں سے ہنسی چھین سکا. اور یہ دشمن کے لیے ایک میسج ہے کہ وہ ہار چکا ہے, بزدل ہے, چھپ کے وار کرتا ہے. اور اس چھپ کے وار کرنے پہ جب یہ وہاں ہوا پشاور میں, وہ ہمارے بچوں کے, قوم کے بچوں پہ ہوا, اس کے بعد ہم نے ایک یہاں ہاسٹائل انوائرمنٹ اویئرنیس پروگرام شروع کیا. وہ یہ ہے کہ وہ تمام یونیورسٹی, بڑی بڑی یونیورسٹیوں کو, کالجز کو, اسکولز کو, میڈیا گروپ کو, دوسرے لوگوں کو ہم نے ایک دن کا ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو اویئرنیس ہو, جس کی وجہ سے بہت سی کیجولیٹیز کو ہم روک سکتے ہیں. کیجولیٹیز کو روک سکتے ہیں جب تک تو فورسز آ ہی جاتی ہیں, وہ جو پہلے 10-15 منٹ ہے ان کو ٹیکل کر دیتے ہیں. سر آپ سے سوال کروں گا, میں نے کچھ پریزنٹیشنز دیکھی ہیں, اس میں پرومس آف پیس کا ذکر ہوا, تو یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے, کیا ٹارگیٹس ہیں؟ پرومس آف پیس بیسیکلی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس پرومس ٹو دی
future generation to give them peaceful living and give them sense of security as a police officer, as a government official. اور یہ ایک حکومت کی بھی ایک بیسک ذمہ داری ہے کہ جو سٹیزنس ہے ان کی سیکیورٹی کا ان کا بیسک رائٹ پورا کرے. تو اگر اس پولیس میں جو کہ نان پروفیشنل ہے, سوری ٹو سے, اور ان کی ہم نے پراپر ٹریننگ نہیں کی اور ان کو ہم نے پراپر طریقے سے ان کو لاجسٹکلی ان کو ہم نے ان کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی, اور ان جوانوں کے ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی سروس کریں گے تو یہ مشکل ہے. میرے سمیت باقی سارے پاکستانی جو ہے نا, ہماری جو پولیس ہے اس کو آپ لوگوں کی طرف فٹ دیکھنا چاہتے ہیں, نہ کہ اتنا ہیلدی. اس کے لیے بالکل ہے, اسی طرح ہونی چاہیے. پولیس فورسز دنیا میں اسی طرح فٹ رہتی ہیں. وہ اس لیے رہتی ہیں کہ ان کی آپ نے ان کی ٹریننگ کا خیال رکھا ہوتا ہے, ان کی آپ نے جو ان کی جو سلیکشن پروسیجر ہے وہ اتنے ٹف ہوتے ہیں کہ غلط بندہ اس میں نہیں آتا. جو اس رجحان کا بندہ ہے وہ وہاں پہ کام ہی نہیں کر سکتا, اور ان کا جو پنشمنٹ کا اور ریوارڈز کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اچھے لوگوں کو وہ آگے بڑھاتے ہیں, اور جو صحیح لوگ نہیں ہیں وہ ڈپارٹمنٹ سے باہر ہو جاتے ہیں. تو یہی چیز ہمیں یہاں پہ کرنی پڑے گی. ہم اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. پرومس آف پیس بیسیکلی اس یونٹ کی ایک کمٹمنٹ ہے کہ اسی پولیس فورسز کو بہتر طریقے سے ہم کس طرح پبلک کی خدمت کے لیے لگا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ جو آپ کی ایمرجنسی کال سروس ہے 15 پہ آپ کال کرتے ہیں. اگر میں اپنے آپ سے سوال کروں یا یہ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہماری فیملی کو پولیس کی مدد چاہیے تو ہمیں ٹرسٹ ہے 15 پہ, تو سوال کا جواب نہیں ہے. یہی سوال کا جواب میں نے سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی صاحب کی میٹنگ کے درمیان میں تمام افسر سے کیا کہ اگر آپ 15 پہ کال کریں آر یو سیٹسفائڈ کہ وہ آپ کی ہیلپ کریں گے, تو جواب نہیں میں تھا. دین آئی آسک دیم کیا ہم یہی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے فیوچر جنریشن کے لیے, اپنے بچوں کے لیے یہ انوائرمنٹ چھوڑ کے جائیں گے کہ اگر ان کو پولیس کی مدد چاہیے تو وہ کال نہیں کر سکتے کیونکہ دے آر ناٹ ٹرینڈ فار دس اور دے آر ناٹ موٹیویٹڈ ٹو ڈو دیٹ. اس کو ہم اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ 911 کی سروس ہے کہ آپ پولیس کو اگر کال کریں, آگے پروفیشنل افسر بیٹھا ہوا ہے جس کا کام یہی ہے کہ کالز کو کس طریقے سے اٹینڈ کرنا ہے. پھر اس میں نہ صرف پولیس ایمرجنسی, آپ کی میڈیکل ایمرجنسی اور فائر ایمرجنسی بھی وہیں سے آپریٹ ہوگی. زبردست زبردست. اچھا مظفر اقبال صاحب, ایک ذکر ہو رہا تھا کوئی ٹریننگ کا, کوئی گرمی کی ٹریننگ ہیٹ کے نام سے کچھ, کیا ہے یہ؟ وہ ایکچولی یہ مخفف ہے HEAT, ہوسٹائل انوائرمنٹ اویئرنیس ٹریننگ. یہ دیکھو ذرا, مجھے کہہ رہے ہیں یہ ہیٹ ٹریننگ بڑی اچھی ہے, کراچی میں آپ آسانی سے پھر سکتے ہیں. وہ اس لیے ضرورت پیش آئی جیسے یہ اسکول میں کا واقعہ ہوا پشاور والا یا دوسرا, تو ایک دن کا پروگرام اویئرنیس کا پبلک کے لیے تاکہ ان کو اس سے ٹیکل کرنے کا تھوڑا سا ٹیکٹس معلوم ہو تاکہ کیجولیٹیز کو کم کیا جا سکے, تاکہ اس کو ایک دن کا شارٹ پروگرام. زبردست زبردست. اچھا سر, وقت ہمارے پاس پہنچتا ہے, میں ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. جس عہدے پہ, جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں, یقیناً جہاں آپ کو پسند کرنے والے اور آپ کو سراہنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے, وہاں پہ آپ کی مخالفین کی بھی ایک لمبی تعداد. تو کیا آپ بھی ہم سب لوگوں کی طرح بڑی عید پہ بکرا لینے چلے جاتے ہیں منڈی میں, یا بازار ایسے کسی شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں, یا فل سیکیورٹی آپ کے ساتھ ہوتی ہے؟ دیکھیں, جو تھریٹس ہیں جو گورنمنٹ آفیشلس کو یا جو ان جگہوں پہ کام کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, مگر میرے بچے بھی اسی طرح اسکول جاتے ہیں جیسے تمام لوگوں کے جاتے ہیں. وہ بھی جس طرح ان کی پرابلمس ہیں ان کو بھی وہی پرابلمس ہیں, اور جہاں تک ہماری پرسنل لائف کا ہے تو وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے کیونکہ ہم ہر جگہ پہ نہیں جا سکتے. سیکیورٹی وائز چیزیں اپنی فیملی پہ جو تھریٹس ہمیں فیل ہوتے ہیں آتے رہتے ہیں, جن کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں وہ ان کو ہم اچھے نہیں لگتے, تو اس چیز پہ وہ ہم پریکاشنس لیتے ہیں. مگر ایک نارمل لائف ہے, دس از دا پرائز یو ہیو ٹو پے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسی جدوجہد میں ہم اس ملک کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں, اور مگر ہم اپنی جو ہمارے جو جذبہ ہے, جو کام کرنے کی جو ایک لگن ہے, اس میں نہ میرے پہ فرق آیا نہ میری ٹیم پہ فرق آیا, اور انہی حالات میں ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور اتنی حالات میں ہم نے اپنے ملک کی چیزیں بہتر کرنی. زبردست زبردست. تھینک یو سو مچ سر, اور تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے یہ عزت بخشی اس لباس پہ. یقیناً میں تو بہت خوش ہوں, مگر میری امی اور میرے ابو وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ وردی میں دیکھنا چاہتے تھے. امی ابو دیکھ لیجیے مجھے آپ. اور ابھی ایک بریک کی طرف لوگ بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو اور بھی بہت کچھ ہے آپ سب لوگوں کے لیے. تو دوستوں کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
तो मुस्तफा साहब आप हमें लेके आ रहे हैं कोच पे। जी प्लीज। कोच यहाँ पे सारा अच्छा होता है। जी बिल्कुल, हमारी सारी वेपनरी यहाँ पे 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट एंटी आर्मर पर्सनल व्हीकल राइफल है ये बोल्ट एक्शन। ये वो स्नाइपर्स होते हैं वो मेथड इस पे। जी एग्जैक्टली, 1 शॉट 1 किल, 7 शॉट का इसका मैगजीन होता है। तो ये वाला ड्यूटी मुझे पसंद भी नहीं है, फायर कर सकता हूँ? हम बिल्कुल कर सकते हैं। वेरी नाइस, वाह, ओके। अच्छा, और ये कौन सी गन्स हैं? ये M4 है, लेटेस्ट वर्जन है जो हमारे पास है। एंड पाकिस्तान आर्मी में SSG ग्रुप जो है वो इनको यूज करता है, और सिविल आर्म फोर्सेज में हम वाहिद इदारा हैं जो जिनके पास ये 5.56 कैलिबर है। ये हमारे ऑपरेशन में हम यूज करते हैं। हमारे कमांडोज इसको फायर कर चुके हैं और दे आर वेरी वेल ट्रेन ऑन दिस वेपन। और ये मेरे ख्याल सबसे लेटेस्ट है। जी लेटेस्ट वेपन है, 5.56 कैलिबर। इसका ये बट है जो कि रिट्रैक्टेबल है, आप अपने हाइट के हिसाब से इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये जी एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी गन्स है? ये जी ग्लैडियस शॉटगन है, 12 बोर। अच्छा, वेपन है जो हमने टर्किश हमें मिला। ओके। फाइबर प्लास्टिक बॉडी है इसकी रेंज और इसकी प्रिसाइज वो शूटिंग अच्छी रेंज इसकी। अच्छा, ये वो जो कारतूस वाली गन्स होती है वो है शायद? एग्जैक्टली वही। ओके, नाइस, जबरदस्त। मेरे इस सवाल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मुझे कितना लगा हुआ है इस तरह से। मुझे अंदाजा हुआ है कि आपको वेपन का बिल्कुल शौक है। ओके, M4 का जो आपको मैंने दिखाई है उसी का कॉम्पैक्ट वर्जन है जो हम यूज करते हैं ऑपरेशंस में। ये उससे साइज में छोटी है? ये साइज में छोटी है सेम कैलिबर 5.56, और वही चीजें पर इसका मॉडल थोड़ा डिफरेंट है और ये कॉम्पैक्ट है। तो हमारे आप जो ऑपरेशन में जाते हैं जहाँ पे हमें जरूरत होती है रूम कॉम्बैट में, हम रूम इंटरवीन करते हैं, तो हमें थोड़ा स्लाइटली वेपन छोटा होना चाहिए ताकि हमारी मूवमेंट ईजी रहे। हाँ। होस्टेज सिचुएशन में तो ये हमारे बहुत काम है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, और ये कौन सी गन्स हैं इस साइड पे? ये SMG है, ये भी जो बाहर निकालते हैं। 7.62 7.62 SMG। जी, AK-47 जिसे आप- जी AK-47। इसको हमने मॉडिफाई किया है। हमारे जो बॉस हैं AIG मकसूद अहमद साहब, उनका विजन ये है कि हमारे पास जो भी चीज़ हो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो हमने जो नॉर्मल ऑर्डिनरी SMGs हैं इनको भी हमने मॉडिफाई किया है। इसमें आप देख सकते हैं ये भी रिट्रैक्टेबल बट है कि आप अपनी हाइट और उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। ये बेसिकली बायपॉड है, अगर हम रख के अगर कहीं फायर करना चाह रहे हैं तो ये हमें एक स्नाइपर की भी कवर दे सकते वेरी नाइस। और इसकी क्या रेंज होती है वैसे? हैं। ये ऑलमोस्ट 300 मीटर पे कारगर। अच्छा, 300 मीटर्स। ओके, ये कुछ मेरे ख्याल मॉजर्स पड़े हुए हैं उस साइड पे। ये बेसिकली पिस्टल है सर, हमारे पास हमारे पास रेंज पिस्टल है। ओके, इसमें ब्रेटा है, हाँ, ब्लॉक है, ब्लॉक 17 है, ब्लॉक 19 है। ओके। अच्छा, ये US मेड है। वेरी नाइस। और ये सबके पास लाजमी होता है सर? ये हमारे जितने भी कमांडोज हैं लेडीज और जेंट्स, उनके ये सेकेंडरी वेपन होते हैं जो कि वो यहाँ पे अपने पाउच में रखते हैं। ओके, प्राइमरी वेपन उनका राइफल होता है, सेकेंडरी वेपन उनका पिस्टल होता वेरी नाइस। है। जी, दुनिया की जो आर्म फोर्सेज हैं उनमें खासतौर पर स्वाट ग्रुप जो है, कमांडोज है, वो इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो लाइट वेट है, बिल्कुल, प्रिसाइज होता है फॉर एक्शन। बहुत स्मार्ट भी है। जी, बहुत स्मार्ट। ओके, ये क्या है? ये दिस वन इज ब्रेटा। अच्छा 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 अच्छा। इटली की एक मशहूर कंपनी है ब्रेटा, इसका ये है, मेड इन इटली है, और इसका भी फायर बहुत अच्छा है। और अगर आप शूटिंग का कंपटीशन में जाते हैं तो लोग प्रेफर करते हैं ब्रेटा यूज करना। अच्छा, इस हाँ काफी सक्सेसफुल मॉडल है आई थिंक ये। जी एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल हाँ हमें ये देखने में याद है मेरे पास इस तरह का लाइटर भी है एक, वो प्लास्टिक। नाइस। ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। जी प्लीज। ये सर हमारा हॉल है, इसमें कुछ वेपन जो हमने M4 को मॉडिफाई किया हुआ है अच्छा, मौजूद है, जिसकी एक मिसाल मैं आपको दिखाऊं कि दिस वन इज मॉडिफाइड। इसमें हमने नाइट विजन डिवाइस है
جو کہ ہم اندھیرے میں جب ہم آپریشن میں جاتے ہیں تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں، ایز ویل ایز اس میں ٹارچ اور لیزر لگا ہوا ہے. اچھا. ہم نائٹ آپریشن میں یوز کرتے ہیں، اف ان کیس کے بہت ڈارک سینیریو ہے تو ہمیں وہاں کام آتا یہ نائٹ ویژن ڈیوائس جو یہ بتائیں ذرا کیسا نظر آتا ہے اس کے اندر سے؟ میں دیکھ سکتا ہے. ہوں. یہ بالکل دیکھ سکتے ہیں. ویری نائس، امیزنگ، ایکسیلنٹ. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم آپ کے سارے کمانڈوز نے پہنی ہوئی ہیں. او مائی گاڈ، یہ اتنی وزنی ہوتی ہے؟ جی آلموسٹ یہ 15-16-18 کے جی. یہ 16 kg ویٹ اٹھا کے یہ پورا دن ایسے ہمت سے کھڑے ہوتے ہیں. آلموسٹ ہم اس کو پہن کے آپریشنس بھی کرتے ہیں. اس کو پہن کے یہ ہماری لائف سیونگ ہے، تو اس کو ہم پہن کے اتنا مطلب وہ یوز تھکتے نہیں ہیں. ہمارے لیے ایک طرح سے یہ سیونگ ہے. سیریسلی کوئی کندھے بندے نہیں تھکتے اس سے؟ نہیں، ہاں کیونکہ پریکٹس ہوتی ہے. دے آر ویل ٹرینڈ ماشاء اللہ، تو وہ اس سے زیادہ ہیوی ویپن اور بیگیج اور بلٹ پروف جیکٹ لے کے کیری کر کے دے یوز ٹو رن 3-2 miles. واو سر، ہیٹس آف ٹو یو گائز. اچھا جی، اور ابھی ہم آ رہے ہیں یہ دوسرے حصے کی طرف. یہ ہے ایک ماڈل جی ایس ایس یو کا. یہ اینٹی رائٹ کا ایک ماڈل ہم نے تیار کیا ہے. جو اینٹی رائٹ پولیس ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ جہاں موب ہوتا ہے، جہاں پہ لگتا ہے کہ موب کوئی شرارت کر سکتا ہے، تو ادھر وہاں پہ ہمارا اینٹی رائٹ پرسن یہی پوری گیئر پہن کے کھڑا ہوتا ہے. اور ان کیس سامنے سے کوئی پتھر وغیرہ پھینک رہے ہیں یا مولوٹوف کاکٹیل پھینک رہے ہیں یا بوٹل پھینک رہے تو وہ اس شیلڈ کے تھرو اپنے آپ کو سیو کرتا ہے. یہ ڈسپوزیبل ہینڈ کف ہے جس کے ذریعے وہ ریسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اور یہ وہ ڈنڈا ہے جس کے یہ پنجابی میں کہتے ہیں بگڑے تگڑے اندر ڈنڈا پیر، تو یہ ان کا ڈنڈا پیر ہے بگڑے تگڑے اندر. اوکے. اور یہ تو وہ لکڑی کے ڈنڈے ختم ہو گئے، پھر یہ آ گئی، یہ تو برا حال کر دے گا. بھائی باز آ جائیں ایسے وہ سارے لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت کریں گے کیونکہ انہیں بہت کچھ پڑنے والی ہے. یقیناً ہمارے دیکھنے والوں میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اوکے. یہ ایک اینٹی رائٹ سیکشن ہے ہمارا جس میں ہماری شارٹ گنس اوکے. ہیں. یہ لیٹسٹ ورژن آف گیس گنز ہیں جو کہ ہمیں اچھا آنسو گیس. جی آنسو گیس شیل کے لیے. ہاں. بیسکلی اس میں ٹارگیٹ یہ دیا ہوا ہے کہ آپ ایم کر کے اینڈ دین یوز اٹ واٹ ایئر گیس ہے. اچھا اس کی کتنی رینج ہوتی ہے؟ یہ ڈپینڈ آن وینڈ ویلوسٹی آف مطلب کیا ایٹماسفیئر کس طرح کا ہے. 40 فیٹ تک یہ آرام ہے. یہ ساری اسی کی میرا خیال ڈفرینٹ فارمز ہیں شاید. اوکے نائس. اوکے. اور یہ بس یہ ہمارے پاس بیلسٹک شیلڈ ہے، بلٹ پروف شیلڈ. اچھا جب بلٹ پروف میں یوز کرتے ہیں جب ہم کہیں جاتے ہیں جہاں سے ہمیں تھریٹ ہوتا ہے کہ سامنے سے گولیاں آئیں گی، تو ہم اس کو فرنٹ پہ رکھ کے اور بیک پہ ہمارے 6-8 جوان ہوتے ہیں اور وہ انٹر کرتے ہیں کسی بھی پریمیسز میں، تو یہ شیلڈ آگے ہوتی ہے. زبردست. یہ سب بیلسٹک ہیلمٹس ہیں، بلٹ پروف ہیلمٹس ہیں. ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے یہ ماؤنٹ لگا ہوا ہے. جی جی اس ماؤنٹ میں ہم ویریس گیجٹس لگا سکتے ہیں، نائٹ ویژن، تھرمل ویژن، جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. ہم نے لگا کے بھی رکھے ہیں. زبردست. یہ نارمل اینٹی رائٹ ہیلمٹس ہیں پتھراؤ سے بچنے کے لیے. سے بچنے کے لیے. اچھا یہ بھی وہ وہی. اچھا یہ ہے صرف بلٹ پروف. یہ بلٹ. اوکے نائس. سر یہ دوسرا 12.7. واو. سر یہ تو پوسٹ تو کر کے بتائیں مجھے کیسے اس کو. اس کا بیسکلی اس کو یہاں سے چیمبر کیا جاتا ہے. اوکے. یہ میگزین ہے 100 کا، اس میں 100 کا بیلٹ آتا ہے. دین یہ فائر ہوتا ہے. اور اس کا نہیں ایک منٹ، یہ چیمبر کرتے ہیں اور یہاں سے فائر ہوتا ہے. یہ چیمبر ہوا. ہاں. یہ اس کا ٹریگر ہے. اچھا اوکے. دو ہاتھوں سے. ایگزیکٹلی. یہ فائر ہوتا ہے. اور اس کی رینج کیا ہوتی ہے؟ یہ 1.6 کلومیٹر تک اس کی کارگر رینج ہے. 1.6. اور یہ میرا خیال ہے یقیناً ایسے ہی ہوتی ہوگی کیونکہ اینٹی ایئر کرافٹ ہے. آپ یہ اینٹی ایئر کرافٹ بھی ہے مگر یہ اینٹی پرسنل بھی ہے. آپ اس کو گاڑی کے اوپر ماؤنٹ کر سکتے ہیں یا کسی جگہ پہ ماؤنٹ کر سکتے ہیں اور سامنے جو تھریٹ آ رہی ہے اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. ایسے آپ کو رول بیک کرنا پڑے گا. اوکے. اور یہ اور اب اس کو یہ پروڈیوسر صاحب آخری دفعہ اللہ حافظ. ویری نائس. اوکے. یعنی کہ دشمنوں کا جو مستقبل ہے وہ بالکل تاریک ہے انشاءاللہ. ہم اپنے ملک و قوم کے لیے تیار ہیں کہ ان کی حفاظت کے لیے ہمارے پاس ہمارے جو باس ہیں AIGP مقصود احمد صاحب، ان کا ویژن ہے
کہ انشاءاللہ کوئی بھی تھریٹ ہوگی اس ملک کو، اس قوم کو، تو ہم سب سے آگے کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ. تو دوستو آپ نے دیکھا کوچ جہاں پہ سارا اسلحہ پڑا ہوا ہے. بہت ساری اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم ابھی دکھانا نہیں بھی چاہ رہے اور کچھ ہم نے نہیں بھی دکھائی ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کمانڈوز جو ہیں وہ کس ماحول میں رہتے ہیں اور کن کن جگہوں پہ کس طرح ٹرین ہوتے ہیں. چلیے میرے ساتھ. دوستو اس وقت ہم جم میں موجود ہیں. یہ ایس ایس یو کا جم ہے جہاں پہ سارے کمانڈوز ٹریننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ ان کو دیکھ کے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں. مجھے ابھی کھانے پینے کی بڑی اشد ضرورت ہے. میں یہاں کے جو جم کے انچارج ہیں ان سے بات کریں گے. مراج گل صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بری نظر سے بچائے. یہ کتنے عرصے میں آپ نے یہ بلڈ تیار کی ہے؟ مجھے تقریباً اس میں 6-8 سال ہو گئے. 6 سے 8 سال ہو گئے. اور کوئی مقابلہ وغیرہ لڑنے کا ارادہ بھی ہے؟ مقابلہ میں نے لڑا ہے. میں 2010 کا مسٹر سنگھ ہوں. اچھا. انشاءاللہ پاکستان کی تیاری کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور یہ ایس ایس یو کی طرف سے آپ؟ جی ہاں انشاءاللہ یہیں سے کھڑا کروں گا اور انشاءاللہ اپنے جوانوں کو بھی یہاں سے میں تیار کروں گا تاکہ یہ آگے بڑھیں اور ایس ایس یو کا نام رکھیں. زبردست. اور آپ اس کے ساتھ ساتھ کمانڈو بھی ہیں؟ جی. اب حساب لگائیں جب ہمارے اس طرح کے بہادر جوان وردی پہنتے ہوں گے تو کس قدر خوبصورت لگتے ہوں گے اور کیا سجتے ہوں گے. اس طرح کے ہمارے اور بہت سارے یہ بھائی یہاں پہ موجود ہیں. یہ دیکھیں ذرا, یہ ماشاءاللہ ہمارے سارے کمانڈوز. لیکن آپ نے ساری باڈی یہاں پہ آ کے بنائی ہے پہلے سے بنا رہے تھے؟ ہاں یہیں پہ. کیا بات ہے جناب, زبردست زبردست. بھائی مجھے کوئی ایک گیم لگوائیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں بھی یاد رکھوں گا میں نے ایس ایس یو میں ٹریننگ کی ہے. کوئی آسان سی کرائیے گا یہ نا کہ میں اٹھنے بیٹھنے سے مجبور ہو جاؤں. اس میں تقریباً باڈی کے پورے پارٹ وارم اپ ہو جاتے ہیں. اوکے نائس. جی اس طرف سے لیں گے. اچھا. اور یہ آپ یہاں سے پکڑیں. ٹھیک ہے. اور آرام سے دیکھ کے دیکھیں. ہاں اور آرام سے پکڑو. جی جی. یہ آپ کے شولڈر, ونگس اور بیک یہ سب اس میں آتی ہے. اچھا. اور میرے جتنے کیمرہ مین بھائی ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ ویٹ نہ دکھائیے گا کیونکہ بہت شرمندگی ہوگی. میں نے تھوڑا سا ویٹ اٹھایا ہوگا. کیا بات. واہ 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 کیا بات ہے. زبردست جناب زبردست. بہت اچھے لیڈر انشاءاللہ. بس ابھی جلد آپ مجھے جب کسی فلم میں دیکھیں گے نا پھر میری اچھی خاصی فزیک ہوگی. تھینک یو سو مچ مراج گل صاحب. اور سارے جتنے ہمارے کمانڈو بھائی ہیں سب کے لیے نیک تمنائیں. اسی طرح بس اسی جذبے کے ساتھ ایس ایس یو کا حصہ بنے رہیے کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں بہت تحفظ ہے اور سکون ہے. دوستو آپ نے دیکھا جم جہاں پہ ہمارے یہ کمانڈوز جو ہیں یہ ٹریننگ کرتے ہیں. ابھی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو کچھ اور جگہ ہیں جو دکھانا باقی ہیں. چلیے. دوستو آج ہم نے آپ کو ایس ایس یو کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس وزٹ کروائے اور یقیناً وجہ جو ہم فیل کر رہے ہیں, جو ایک تحفظ ہم محسوس کر رہے ہیں وہ ہمارے سارے دیکھنے والے بھی کر رہے ہوں گے. جس طرح جتنی ایمانداری سے دیانتداری سے یہ سارے کمانڈوز کام کر رہے ہیں ہمیں سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے وہ واقعی قابل تعریف ہے. بالکل فہیم. اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی پولیس کے حوالے سے زیادہ خوش نظر نہیں آتے, لیکن سب سے پہلے تو کس طرح سے یہ پورا ایس ایس یو کا جو یونٹ ہے کس طرح سے اپنے جو شہدا ہیں ان کا خیال رکھ رہا ہے. ان کی فیملیز سے ہم لوگ ملے, ہم نے آپ لوگوں کو بھی ملایا. آپ نے جانا کس طرح سے ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود وہ ان کو زندہ رکھا ہوا ہے, ان کو تنخواہیں ان تک پہنچتی ہیں. اور یہی وجہ ہم نے دیکھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے باقی فیملی ممبرز بھی یہاں پر آئیں اور پاکستان کو سرو کریں. یقیناً وجہ اور یہ سب کچھ ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ سارے عناصر جو اس ملک کے دشمن ہیں وہ جنگ ہار چکے ہیں کیونکہ نہ تو بچوں نے اسکول جانا چھوڑا ہے, نہ ان شہداء کے ماں باپ نے ایک اتنا سا بھی اپنے اندر یہ فیل کیا ہے کہ ہمارے بچے اس دنیا سے چلے گئے. وہ اس قدر خوش ہیں, مطمئن ہیں اور ان کے چہرے پہ ایک سکون محسوس ہو رہا ہے. اور جو سیکورٹی اگر دیکھتی ہے آئی تھنک وہ یہاں پہ آج ہمارے ساتھ آپ لوگ جو موجود رہے تھرو آؤٹ دا پروگرام, آپ لوگوں کو یقین ہو گیا ہوگا کہ کتنی کیپیسٹی ہمارے پولیس کے اندر موجود ہے, ایس ایس یو کے اندر موجود ہے, کس طرح سے کیپیبلٹی سے وہ لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں اور پاکستان کو جو ہے وہ اوور آل پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. بے شک ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں ایس ایس یو کو اور یقیناً پاکستانی فلیگ کو کہ جس کو ہمیشہ بلند رکھنے کے لیے یہ ٹیم کام کر رہی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.